بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کی اردو لازمی کی کتاب ہے یہ۔ فرد اللہ بیگ کا ایک لکھی ہوئی تحریر ہے، ایک وصیت کی تعمیل، یعنی کسی نے وصیت کی تھی انہوں نے پورا کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کن کے بارے میں لکھی ہے؟ مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں۔ کس نے لکھی ہے؟ فرد اللہ بیگ نے۔ اب اس میں کچھ الفاظ بہت زیادہ مشکل ہیں، تو ان کے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ تراشا گیا، تراشنا یعنی چیز کسی کو کاٹ کے تو اس کو صحیح والی شکل میں لے کے آنا، ٹھیک ہے، تراشنا۔ جیسے کوئی پتھر کو تراش کے تو بت لوگ بنا لیتے ہیں نا۔ قصیدہ کسی کی تعریف میں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کسی بادشاہ، وزیر یا امیر شخص کی تعریف میں جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ راس نہ آنا یعنی فائدہ نہ دینا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ غذا راس نہیں آتی، یا دودھ یا دہی کوئی بھی آپ کر لیں، راس جو فائدہ نہ دے۔ صف کا مطلب ہوتا ہے قطار۔ تیر قضا کا مطلب ہے موت آ جانا، ٹھیک ہے۔ قضا کا نشانہ ہوا تو موت آ جانا۔ اس کے بعد جو ہے آگے لفظ تشبیہ۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ لو میں کہتے ہیں روشنی کو، ٹھیک ہے، لو روشنی۔ اب چراغ جلملاتا ٹمٹماتا، یعنی ہوا کی وجہ سے جب چراغ جلا ہو تو وہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے نا، کبھی روشنی زیادہ کبھی کم ہوا لگنے سے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ۔ اچھا، وہ بھی کسی وقت گٹ سے گل ہو جانا کا بجھ جانا، جس کا چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح جب انسان جو ہے وہ اس کے لیے نا کہ 2-4 لیمپ چل رہے ہیں، یہ مصنفوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ کسی وقت بھی گل ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور انسان بھی فانی ہے۔ اس کے بعد آگے اس پہ اچھا بھرا پڑا کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بن بلائے مہمان، یعنی ایسے مہمان جن کو نہ بلائیں تو وہ آ جائیں۔ اگلے صفحے پہ اب ہے تون کا مطلب ہے پیٹ باہر نکلنا۔ متوسط قد یعنی درمیانہ قد، اور ڈھگ بھرنا بڑے بڑے قدم اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کرنچی، نیلی جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے انابی، سرخ رنگ کی ٹوپی۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے جی، جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئی، یعنی بہت زور سے انہوں نے ان کو ساتھ چپٹا کے ان سے ملے تھے، فرد اللہ بیگ سے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اچھا، یہ کی تھی مولوی صاحب نے فرد اللہ بیگ سے کہا تھا کہ آپ ڈپٹی نظیر احمد کے بہت اچھے شاگرد ہیں، کہ آپ نے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بہت اچھا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی کوئی ایسا شاگرد ہوتا تو لکھتا، تو آپ اس نے کہا کہ فرد اللہ بیگ نے کہا کہ بسم اللہ کیجیے، مار جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ وصیت ان کی تھی کہ میرے بارے میں لکھو، تو انہوں نے کہا آپ مار جائیں تو میں انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ رنج کا مطلب ہے دکھ۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آتے ہیں، کچھ یہاں پہ محاورے بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ضرب المثل بھی ہیں۔
یورش کا مطلب ہے حملہ. یہ نام دو مالی میں بھی یہ لفظ آیا ہوا تھا 10ویں کلاس کی. درجے کی چھت اڑی جاتی. درجہ ڈبے کو کہہ رہے ہیں، جس ڈبے میں ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس کو. یہ اتنے اونچے بول رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو یہ ہے رقاقت کا مطلب ہے ذلیل کرنا، بےزتی کرنا کسی کی، یعنی ظرافت، ہنستے ہوئے مزاح کرنا اور پھر اس حد تک چلے جانا کہ اگلے کی بےزتی جو ہے وہ بندہ کرنے لگ جائے مزاح میں. طب رسا اس کا مطلب ہے عقل مندی. ساتھ میں نے لکھے بھی ہوئے لفظوں کے معنی. بیزار کا مطلب ہے تنگ ہونا، کسی کی سمجھو کچھ اچھا نہ لگنا. اور شاکی، سب شاکی ہیں. شاکی ہے یعنی اس سے تنگ ہے. کسی بندہ کو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ اس سے تنگ ہو جاتا ہے نا، اسے پسند نہیں کرتا. اب یہاں تک ہو گئے. انشاءاللہ اگلے پیج والے بات